معزز سامعین، قرآن کریم میں 6236 آیات ہیں. کم و بیش 850 سے 1000 آیات ایسی ہیں جو نیچرل فینومینا سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے تو قرآن کریم صرف برکت کے لیے پڑھا. اگر ہم نے برکت کے علاوہ اس سے رہنمائی لینے کے لیے پڑھا ہوتا، قرآن کو ایونیو آف نالج سمجھ کے پڑھا ہوتا، خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا کی قیادت آپ کر رہے ہوتے. میں صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون. ہم نے ان آسمانوں کو اپنی طاقت سے بنایا، اللہ کہتا ہے، اور ہم آسمانوں کو وسعت دیتے رہیں گے. ہم آسمانوں کو وسعت دیتے رہیں گے. اور یہ بگ بینگ کا تصور آیا. اس سے پہلے یہ آیت ہمیں ڈھنگ سے سمجھ نہیں آتی تھی. تب سائنسدان چیخے کہ آسمان مختلف اطراف میں پھیلتے جا رہے ہیں. کاش کہ یہ تحقیق پہلے مسلمانوں نے کی ہوتی اور مغرب سے پہلے مسلمانوں نے کہا ہوتا کہ آسمان پھیلتے جا رہے ہیں، اور یہ اس کی امپیریکل ایویڈنس ہے، یہ اس کے ثبوت ہیں. تو اس وقت پھر مسلمان طلبہ کا اور رویہ ہوتا. ایک اور آیت میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں برطانیہ میں تھا. ایک بوڑھا مسلمان ہمارے پاس آتا تھا. میں کو 55 سال پہلے برطانیہ میں تھا. وہ مجھ سے 40-50 سال پہلے برطانیہ میں گیا ہوا تھا. وہ ہمیشہ شکایت کرتا تھا کہ گورے ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آسمان ایک جگہ پہ اسٹیشنری ہے، کھڑا ہے، جبکہ تمہارا قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورج اپنے ٹھکانے کی جانب محو سفر ہے، جبکہ سورج تو کھڑا ہے اور اس کے اجرام فلکی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اور یہی نیبولا کے تصور کے بعد، بگ بینگ کے بعد، سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ سورج اپنی پوری فیملی کو لے کے اندیکھی منزل کی جانب جا رہا ہے. محترم وڑائچ صاحب نے ٹھیک کہا کہ گزشتہ 500-600 سالوں میں کسی مسلمان نے کوئی نئی بات نہیں کی. میں نے 2 آدمیوں کا نام لیا، محترم علامہ نصفی کا اور علامہ تفتزانی کا. انہوں نے یہ کہا تھا العین او الجز الذی لا یقبل علی الانقسام ہما ولا فعلا ولا فردا یسمى له الجزء لا یتجزا. The tiniest part of matter which is not further divisible hypothetically, practically or supposedly، اس کو یہ کہتے ہیں. میں نے مدرسے میں جب پہلی مرتبہ یہ علامہ سعد الدین تفتزانی کی شرح عقائد نصفی میں یہ جملہ ہے، آج بھی آپ کو مل جائے گا. ہمارے دینی مدارس میں آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے کہ مادے کا حقیر ترین حصہ مزید قابل تقسیم نہیں ہے. میں نے استاد محترم سے کہا کہ اب یہ قابل تقسیم ہو گیا، یہ ایٹم، اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، ٹوٹ گیا ہے. یہ نیوٹرون اور پروٹون میں بدل جاتا ہے، انرجی میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. بخدا میرے استاد محترم نے کہا، اللہ انہیں خوش رکھے، اور میں انہی کی جوتیاں سیدھی کرتا یہاں تک آیا ہوں. استاد محترم کہنے لگے میں علامہ نصفی کی اور تفتزانی کی بات مانوں یا کل کے چھوکرے کی بات مانوں؟ یہ 40-45 سال پرانی بات ہے. ہم نے تیرے باپ کو بھی کہا تھا کہ مسجد اور مندر ایک ساتھ نہیں بنے گے، یا اس کو عربی پڑھاؤ یا اس کو انگریزی پڑھاؤ. آپ حیران ہوں گے، جملہ دینی مدارس میں یہ کتاب ابھی تک پڑھائی جا رہی ہے. دینی مدارس میں بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں ابھی تک ایٹم نہیں ٹوٹا. جب میں نے مولانا سے کہا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، وہ سخت ناراض ہوئے. میں نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں توڑا، امریکیوں نے توڑا. اللہ اکبر. راجہ صاحب جو کرنے کا، اور خاص طور پر آپ جیسے درد مند لوگوں کے کرنے کا کام یہ ہے
کہ سلیبس تو ہاں قرآن نہیں بدلا جائے گا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں بدلے جائیں گے، جو انسانی علوم ہیں جو ترقی کر رہے ہیں. تو ہم نے تو امریکہ میں دیکھا ہے کہ تین مہینے پہلے ایک سلیبس آیا، وہ سلیبس میں ایک نئی چیز آ گئی، انہوں نے وہ سلیبس بدل لیا اپنا. زندہ قومیں اسی طرح کرتی ہیں. اور یہ مدارس کا سلیبس بھی اور جہاں جہاں بھی وہ ساری چیزیں جو قابل تبدیل ہیں وہ بدلنی چاہیے تاکہ امت کو صحیح انداز میں. اس کو میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ علوم کی اثر نو تدوین ہو، اور یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے، افراد کے کرنے کا کام نہیں ہے. آپ جیسی آرگنائزیشن حکومتوں کو توجہ دلا سکتی ہیں. شکریہ جی.